کے سامنے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کے ہمارے پاس جو خطابات ہیں جن میں قابل ذکر مولانا حافظ و قاری محمد عبدالجبار قادری کامل فقہ جامع نظامیہ، استاد شعبہ انگریزی مدرسے بابلی منوار محمدی، اور قابل ذکر مولانا حافظ محمد افتخار الدین سبحانی کاظمی خلیفہ خطیب دکن کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب نقشبندی، شیخ الفقہ جامع نظامیہ کا خطاب ہے۔ اب میں مدرسے کے فارغ و تحصیل مولانا حافظ و قاری محمد عبدالجبار قادری اپنا خطاب کو جاری فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ انوار کا ہے ذکر فضیلت کی بات ہے، انوار کا ہے ذکر فضیلت کی بات ہے، ٹھنڈک سی چشم و قلب پہ طاری ہے دیکھیے، شہر حکم نبی پر شہر مدینہ چھوڑ کر، حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، قسمت دکن کی آ کے سواری ہے دیکھیے، ہے جامعہ کو آج بھی نسبت رسول سے، ہے جامعہ کو آج بھی نسبت رسول سے، رحمت وہاں فضاؤں پہ طاری ہے دیکھیے۔ شہنشین پر تشریف فرما استاد محترم انوار ملت حضرت مولانا سید شاہ اسحاق محی الدین قادری نظامی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ، بانی و ناظم مدرسے باب العلم انوار محمدی، وہ استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ و قاری غلام محمد خان قادری نقشبندی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، صدر شعبہ حفظ مدرسے باب العلم انوار محمدی، وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت العلامہ ڈاکٹر مولانا مفتی سید احمد غوری نقشبندی قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، نائب شیخ المعقولات جامع نظامیہ و دیگر اساتذہ صاحبان، علماء کرام و حفاظ نظام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے، یہ محفل ہم کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے۔ روز اول سے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ کیا جاتا آ رہا ہے۔ یہ سال دو سال کی محفل نہیں، جب سے بلکہ مدرسہ قائم ہو کر 35 سال سے زائد وقت ہو چکا ہے۔ ہر سال دیکھتے ہیں
کہ مدرسے باب العلم انوار محمدی میں حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ عظیم الشان پیمانے پر منایا جاتا آ رہا ہے کہ ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، جب سے مشائخ نظام علماء اکرام مدرسے ہادہ میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت شیخ الاسلام کے کارناموں کو بیان فرماتے ہیں، آپ کی عظیم شخصیت کو ہمارے سامنے اجاگر فرماتے رہے ہیں، جن میں حضرت رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر الشیوخ حضرت طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصباح القرآن حضرت عبداللہ قریشی الازہری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الحدیث حضرت خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے اکابر مشائخین علماء اور خطیب دکن شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت کاظم بادشاہ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جلسے سے مخاطبت کرتے آ رہے ہیں۔ سال ہاں سال سے ہم حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے کہ آج آپ دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ سن رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان، آپ کا عظیم کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ اہل دکن کو آپ نے جامع نظامیہ عطا فرما دیا، جس کی بدولت نہ صرف دکن بلکہ اہل دنیا مستفید ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، قریہ لے لیجئے، گاؤں لے لیجئے، خطہ لے لیجئے، جہاں جائیں گے کوئی امام آپ کو جامع نظامیہ سے نظر آئے گا، کوئی خطیب آپ کو جامع نظامیہ سے نظر آئے گا، کوئی مؤذن آپ کو جامع نظامیہ سے نظر آئے گا، کوئی قاضی آپ کو جامع نظامیہ سے نظر آئے گا، کوئی طالب علم آپ کو جامع نظامیہ سے نظر آئے گا۔ دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں جامع نظامیہ کا نام آج اجاگر ہے تو حضرت شیخ الاسلام کا فیضان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو وہ اپنی شخصیت اور وجاہت میں کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں بلکہ وہ ایک دینی تحریک تھے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو وہ آپ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے، آپ ایک خانقاہ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے علم دین کی اشاعت اور ترویج میں کیسا اپنا رول ادا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جماعت کو پسند فرماتے ہیں جو علم دین کی ترویج اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتوں کو دیکھا کہ ایک طرف ایک جماعت ہے جو نمازوں میں ہے، ذکر میں ہے، عبادت میں ہے اور طرح طرح کے اذکار کو کر رہی ہے، اور دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ جماعت ہے جو قرآن سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے، علم دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو صحابہ اکرام کے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جماعت کو پسند فرمایا؟ آپ نے اس جماعت کو پسند فرمایا جس میں علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو دیا ہے کہ دیکھو کون سی جماعت افضل ہے، کون سا فرقہ افضل ہے، کون سا گروپ افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو مدرسوں میں علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، وہ لوگ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے فرمایا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ حاضران محترم، یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا نہ صرف دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات اور فلاح کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کہ دیکھیں حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 70 سال قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن سیکھا سکھایا، پوری عمر آپ نے قرآن کریم میں گزار دی۔ آپ کے طلبہ شاگردین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب جاتے تھے
حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو حضرت کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی جس کی ہم مثال پیش نہیں فرماتے. مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار خوشبو آپ کے پاس سے آیا کرتی تھی. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سوچتے تھے کہ آخر حضرت کون سا عطر استعمال کرتے ہیں, حضرت کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں, حضرت کے پاس اتنی خوشبودار خوشبو کہاں سے آتی ہے. ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے پاس سے اتنی اچھی خوشبو, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو کہ طلباء آپ کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ جب گفتگو فرماتے ہیں آپ کے پاس سے بہت بہترین خوشبو آتی ہے, تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں, کہاں سے آپ کے پاس اتنی خوشبو آتی ہے. تو حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے عوض میں میرے چہرے مبارک کو چوما. جب سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو چوما, اس وقت سے میرے پاس سے یہ مشک و عنبر سے زیادہ جو مہک آتی ہے, خوشبو آتی ہے, وہ آنے لگی ہے. حضرات محترم, یہ قرآن کا پیغام ہے کہ جو علم دین قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو باقی رکھتے ہیں, اور ایسا باقی رکھتے ہیں کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں, ہزار ہر سال گزر جاتے ہیں, لیکن لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. ویسی ہی شخصیت حضرت امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے قرآن, فقہ, حدیث اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کا نام لیا جاتا ہے اور جاتا رہے گا انشاءاللہ. اور اسی مشن کے تحت ہمارا مدرسہ جو ہے جامع نظامیہ کی شاخوں میں اہل سنت والجماعت کی ایک خاص ترجمان رکھتا ہے, ایک خاص پہچان رکھتا ہے. اور ہمارے جو بانی و ناظم ہیں انوار ملت حضرت مولانا سید اسحاق محی الدین قادری صاحب قبلہ, ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا حاصل کر لے, ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کو آگے بڑھا لے یا اپنے آپ کو آگے بڑھا لے, بلکہ ان کا مشن وہی ہے جو حضرت شیخ الاسلام کا مشن تھا. ان کا مشن وہی ہے جو حضرت شیخ الاسلام چاہتے تھے کہ اہل علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. ان کا مشن یہی ہے کہ علم دین کی اشاعت اور ترویج کرے. جس طریقے سے حضرت شیخ الاسلام نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے, اسی مشن کے تحت ہمارا یہ جو مدرسہ ہے, مدرسے باب العلم انوار محمدی, جو 35 سال سے علم دین کی اشاعت اور ترویج میں مصروف ہے, وہ ہماتن مصروف ہے, تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے علم دین کی اشاعت اور ترویج کرتا رہے گا. حاضران محترم, یہ جو مدرسہ ہے جامع نظامیہ کی جتنی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں میں ایک خاص وجاہت رکھتا ہے, ایک خاص پہچان رکھتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہر سال حضرت شیخ الاسلام کا جو جشن, جو تذکرہ, جو جلسہ اس مدرسے میں منایا جاتا ہے, وہ کسی اور شاخ میں ہم کو نظر نہیں آتا. ہم نے جب سے یہاں پر حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ سنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے آپ ہی کی طرح بیٹھا کرتے تھے, جب سے ہم حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت اور ان کی وجاہت کو سنتے آ رہے ہیں کہ ان کی اہمیت, افادیت اور ان کے کارناموں کو سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ الاسلام کا کارنامہ جامع نظامیہ قائم کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اہل دکن کو آپ نے کیا کیا نعمت عطا فرمائی ہے. حضرت شیخ الاسلام ہے کہ آپ نے دائرۃ المعارف قائم فرمایا. حضرت شیخ الاسلام ہے کہ آپ نے سینٹرل لائبریری ہمیں عطا فرما دی. حضرت شیخ الاسلام کے کارناموں میں یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے ماڈرن نکاح نامے تیار فرمائے. ورنہ اگر آپ دیکھیں دوسری ریاستوں میں تو وہاں پر نکاح کا جس طریقے سے دکن میں سسٹم ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو. حضرت شیخ الاسلام کی یہ ایک عظیم شخصیت جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے ماڈرن نکاح نامے تیار فرمائے. آپ نے امامت کے لیے امامت کرنے والوں کے لیے امامت کے مسائل اور موذنی کرنے والوں کے لیے موذن کے مسائل اور جو ذبح کرتے ہیں ان کے لیے ملا کے مسائل, اس طرح سے آپ نے امتحانات کو ترتیب دیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ امامت کے فرائض کس طرح انجام دیے جا سکتے ہیں, موذن کے فرائض کس طرح انجام دیے جا سکتے ہیں.
اور ملا کے فرائض کس طرح انجام دیے جا سکتے ہیں۔ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ جو چھری آتی تھی اس پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھ دیا گیا، سال ہاں سال سے وہ لکھا ہے، اور اس کو ہی جو ہے اسی سے جانور ذبح کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس کو ختم فرمایا، اور ذبح کرنے والوں کے لیے جانور ذبح کرنے کے جتنے مسائل ہوتے ہیں اس پر ایک امتحان ترتیب دیا، جس کو ہم اللہ کا امتحان کہتے ہیں، اس طرح مقرر فرمایا۔ رمضان المبارک میں آپ نے ہوٹلوں پر پردوں کا اہتمام فرمایا، ورنہ رمضان المبارک میں ہوٹلوں پر جو پردے آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں لگے رہتے تھے۔ مسلمان روزہ رکھتے تھے، جو روزہ نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علی کی رحمت و رضوان نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے ہوٹلوں پر رمضان میں پردے لگانے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام نے کئی کتابوں کی ترتیب دی ہے، کئی کتابوں کو آپ نے لکھا ہے، جن میں مشہور جو ہے وہ انوار احمدی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جامع نظامیہ قائم ہوا 1292 میں، 1292 ہجری میں قائم ہوا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے 1294 میں پہلا حج فرمایا، اس کے بعد 1301 میں دوسرا حج فرمایا، اس کے بعد 1305 میں تیسرا حج آپ نے فرمایا۔ جب تیسرا حج فرمایا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مدینہ منورہ میں ہی رہوں گا۔ 3 سال وہاں آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے انوار احمدی کی تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد قدرت کا منشا کچھ اور تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ الاسلام کو خواب میں دیدار نصیب فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ اے انوار اللہ، تمہاری جگہ کچھ اور ہے، ہم تمہیں دکن بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ پھر دوبارہ دکن میں آئے۔ جو جامع نظامیہ آپ نے قائم فرمایا تھا اسی پر آپ استقامت کی، اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں جامع نظامیہ وہ اسلامک یونیورسٹی ہے، ازہر ہند ہے، کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اس کے فارغین پھیلے ہوئے ہیں۔ حاضران محترم، حضرت شیخ الاسلام نے اہل دکن کے لیے جو کارناموں کو انجام دیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علی کی رحمت و رضوان ہی کی یہ کوششیں، کاوشیں ہیں کہ آج ہم دکن میں رہ کر علم دین حاصل بھی کر رہے ہیں، علم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ تو ہم کو حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے کیا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی شخصیت اور وجاہت کی پہچان ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ان کے کارناموں کو، ان کے تصانیف کو اور ان کے جو پیغام ہے، ان کا جو مشن ہے، اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں افتخار ملت